تو آج ہم ایک خاص روایتی متن کی روشنی میں سیلان الرحم یعنی لیکوریا کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قدیم طبی نظریے میں اس حالت کو کیسے دیکھا جاتا تھا، اس کی تشخیص اور علاج کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جانیں گے۔ سب سے پہلے تو اس حالت کا تعارف ہوگا، پھر متن کے مطابق اس کی ممکنہ وجوہات پر بات کریں گے۔ اس کے بعد اس کی دو الگ الگ قسمیں ہیں، اعصابی اور غدی، ان کو اور ان کے علاج کو سمجھیں گے، اور آخر میں جو بھی اہم باتیں ہیں ان سب کو ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے تعارف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس روایتی متن میں اس حالت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، تو سیلان الرحم، جسے عام طور پر لیکوریا بھی کہا جاتا ہے، یہ خواتین میں ایک کافی عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس روایتی کتاب کی روشنی میں اسے ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تعریف تو ہو گئی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس متن کے مطابق اس بیماری کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں اس کتاب میں 5 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو ہے رحم کی سوزش، دوسری وجہ خون کی کمی یعنی اینیمیا، تیسری وجہ حیض کا رک جانا، چوتھی ایک خاص وجہ بتائی گئی ہے مغلوب الشہوت، اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اکثر حمل کے دوران بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سارا نظام انہی 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ چلیں اب اس کی پہلی قسم کو دیکھتے ہیں، جسے یہ متن اعصابی قسم کہتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کی تشخیص اور علاج کیا بتایا گیا ہے۔ تو جناب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا، یہ اس مسئلے کو سیدھا سیدھا اعصابی نظام یعنی نرو سے جوڑتا ہے۔ اس کے مطابق اس قسم کی اصل وجہ رحم کے اعصاب میں ہونے والی سوزش ہے۔ اچھا، تو اس اعصابی قسم کے علاج کے لیے خاص نسخہ بھی دیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ 2 تولہ پھل سپاری، 2 تولہ مچرس اور 2 تولہ ہی کمرکس۔ بتایا یہ گیا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیس لیں اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق شکر ملا کر استعمال کریں۔ صرف علاج ہی نہیں، کھانے پینے کی کچھ ہدایات بھی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس قسم کے لیے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ روایتی طب کی اپنی اصطلاحات ہیں جن کی زیادہ تفصیل اس متن میں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی پہلی قسم۔ اب چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، جسے غدی کہا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا، تو فرق سمجھ میں آیا؟ پہلی قسم جڑی تھی اعصاب کی سوزش سے، اور یہ دوسری قسم یہ رحم کے غدود یعنی گلینڈز کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تشخیص میں ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے جب قسمیں الگ ہے تو علاج بھی الگ ہوگا۔ اس کے نسخے میں 3 چیزیں ہیں: کلمی شورا، گندک آملہ سار اور ریوند خطائی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تینوں کو برابر وزن میں لینا ہے، اور کھانے پینے کی ہدایت بھی بالکل الگ ہے۔ اس قسم کے لیے کہا گیا ہے کہ صرف اعصابی غذائیں کھانی ہیں۔ تو دیکھا جائے یہ پہلی قسم کے علاج سے بالکل ہی مختلف طریقہ کار ہے۔ چلیں جی، تو ہم نے دونوں قسمیں اور ان کے علاج دیکھ لیے۔ اب وقت ہے کہ ساری بات کا خلاصہ کر لیا جائے، یعنی جو سب سے اہم نکات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات، اس روایتی نظریے میں اس مسئلے کی 5 ممکنہ وجوہات ہیں۔ دوسری بات، اس کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں، ایک اعصابی اور دوسری غدی۔ تیسری بات، ہر قسم کا اپنا الگ علاج اور الگ پرہیز ہے۔ اور سب سے ضروری بات کہ صحیح علاج کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مسئلہ کون سی قسم کا ہے۔ تشخیص سب سے اہم ہے۔